السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس میں مدد و نصرت فرمائے، قدم قدم پر حفاظت فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دنیا اور آخرت کے لیے نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 106 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ پچھلی آیات میں اس سے پہلے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہو چکا، یعنی دو طرح کے منافقوں کا۔ ایک وہ جو مسلسل کفر اور نفاق یعنی جھوٹ پر ڈٹے رہے، ان کے لیے مغفرت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے تاکہ وہ صدقے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے اپنے کو بھی ان کی مغفرت اللہ نے اپنے نبی کو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، روک دیا۔ دوسرا وہ جو عذر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا نہ لا سکے، اور اس کے باوجود وہ پشیمان اور شرمندہ بھی ہیں، ان کے دل غمگین ہیں کہ کاش ان کے پاس وقت ہوتا، مال و دولت ہوتی، یا صحت کا اگر کوئی عذر ہے اس کے یعنی مجبوری نہ ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ اور اب تیسری طرح کے لوگوں کا ذکر ہے جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وآخرون مرجون لأمر اللہ۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں یعنی کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے معاملہ کو یا جن کے فیصلہ کو اللہ نے مؤخر کر دیا۔ اما یعذبہم، کیا انہیں عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا انہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ سب کچھ جانتے ہیں، حقیقت اللہ کو علم ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ دیکھیں اس میں جو ایسے لوگ جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کیا، ان میں خاص طور پہ 3 اصحاب کا ذکر آتا ہے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ جو صحابی ہیں یہ سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو ان میں ایک صحابی کعب بن مالک جو ہیں، یہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کا واقعہ نا حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اس نے بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں بالکل ٹھیک تھا، صحت مند تھا اور خوشحال بھی تھا، یعنی کوئی مال وغیرہ کی کمی نہیں تھی، میرے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، لیکن سستی کی وجہ سے میں اس لشکر میں شامل نہ ہوا۔ خیال یہ تھا کہ میرے پاس سواری ہے، میں جو ہے جلد اس لشکر کو پیچھے سے جا ملوں گا، بس سوچتا رہا آج چلتا ہوں کل چلتا ہوں، ایسے کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ اچانک ایک دن مجھے احساس ہوا کہ اب تو میں کوشش بھی کر لوں تو اس لشکر کے ساتھ نہیں پہنچ سکوں گا۔ بڑا شرمندہ ہوا، بڑا پریشانی ہوئی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو کچھ لوگ تو ایسے تھے، انہوں نے اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیے، قسمیں اٹھا کر جھوٹی باتوں کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ لیکن کعب بن جو مالک تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب بن مالک کو دیکھا تو آپ مسکرائے اسے دیکھ کر، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ سچا مومن ہے۔
کوئی ایسی وجہ ضرور ہوگی. جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو میں بھی ان کی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر بہانہ بنا لوں، لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے شیطان نے ورگلایا، میرے پاس سارا کچھ تھا، کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، بس سستی نے مجھے آ گھیرا اور شیطان نے مجھے ورگلا دیا. تو اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. اپنی غلطی کا انہیں کھلے دل سے اقرار کر لیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا. تو کہا جاتا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یعنی ان تینوں کو ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ یعنی آپ کا جو تمام عمل تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا. تو ان کے لیے اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. اور حتیٰ کہ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرا اپنا چچا زاد ایک بھائی تھا، وہ میرا بچپن کا دوست بھی تھا، میں نے اسے بلانا چاہا. میں نے کہا یار تم تو مجھے جانتے ہو کہ میرے دل میں کوئی منافقت نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات نہ سنی. کہنے لگے میں نہیں کچھ بھی جانتا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، جو اللہ کا حکم ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 40 دن کے بعد مزید اور سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. ان لوگوں کی بیویوں کو روک دیا گیا کہ آپ نے ان کے قریب نہیں جانا، یعنی علیحدگی جو ہے بیویوں بھی ان سے علیحدہ ہو گئیں. یعنی ایسی تو دیکھیں تمام معاشرہ، تمام میں رشتہ دار کٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ گھر والے اور گھر والے بیوی تک کو یعنی اجازت نہیں تھی آپ کے ساتھ ملنے ملانے کی، بات کرنے کی. تو ایسے میں جو ایک صوبہ تھا غسان، اس کی طرف سے اس کا جو فرمانروا تھا وہ مشرک اور منافق تھا، اس کی طرف سے کعب کو اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے یہ خط لکھا کہ یار تم بڑے باعزت لوگ ہو، تمہیں لوگ ذلیل کر رہے ہیں، تمہیں رسوا کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، اور تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے، تمہیں عزت و احترام دیں گے. لیکن یہ خط کہتے ہیں کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت دکھ بھی ہوا. انہوں نے یہ جو خط ہے یہ یعنی وہ اس وقت اس ازمائش میں تھے، مصیبت میں تھے، ان کی مصیبت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کفار اور منافقین نے. چونکہ وہ پکے مومن تھے تو اس لیے انہوں نے ان کی سہولت کاری کو یا ان کی مدد لینے سے انہیں انکار کر دیا اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اس مشکل کا. تو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 118 آیات میں بھی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں پر جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. یہ تینوں صاحب جن کا ذکر میں نام پہلے لے چکا ہوں، یعنی کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے اور مرارہ بن ربیع تھے. تو فرمایا کہ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، جہاں تک کہ زمین اپنی بما رحبت وضاقت، یعنی زمین اپنی کشادگی کے باوجود، یعنی ہر چیز میسر ہونے کے باوجود ان پر ایسی تنگ پڑ گئی تھی. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ جان بھی بوجھ بن گئی. یعنی انہیں یہ لگا کہ اب ہمارے پاس کون سا راستہ رہ گیا. انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو بس اللہ ہی ہمیں بچائے تو بچائے، ورنہ ہمارا تو بھائی ہر طرح سے بائیکاٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر انداز کر دیا، صحابہ کرام نے بلا لے، حتیٰ کہ گھر والے بھی تعلق رشتہ رکھنے سے جو ہے وہ کرنی کترا رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اس نے ان کی توبہ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی توبہ کو پھر میں نے قبول کر لیا. ان اللہ التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحیم بھی ہے. یعنی اللہ دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ نے تھوڑا سا ان کو یعنی اللہ کی یہ طریقہ ہے کہ اللہ اپنے محمد بندے کو تھوڑا بہت اذیت تکلیف دے کر ان آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ برائی سے میری طرف لوٹ آئے. تو یہی ان صحابہ کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی اچھے راسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.